سبحان اللہ۔ مجھے قسم ہے قلم کی، سبحان اللہ۔ مجھے قسم ہے نون کی اور قسم ہے قلم کی۔ آپ کو معلوم ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں انہی اشیاء کی قسمیں اٹھاتا ہے یا تو وہ نفع بخش ہوتی ہیں، آواز آئے نا سبحان اللہ، یا وہ نفع بخش ہوتی ہیں قاسم صاحب، جس طرح میرا اللہ قسم اٹھاتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ سب جانتے ہیں کہ تین والتین والزیتون، تون زیتین زیتون، یہ دنیاوی نفع دینے والی چیزیں، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور رب نے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے یہ دنیاوی نفع بھی دیتا ہے اخروی نفع بھی دیتا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں جن چیزوں کی قسم اٹھاتا ہے یا وہ نفع دینے والی ہوتی ہیں یا ان کی عظمت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ میرے نبی کے شہر کی قسم اٹھاتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اچھی بولو سبحان اللہ، رج کے بولو سبحان اللہ۔ ہم قسم اٹھاتے ہیں کعبے کی، ہم قسم اٹھاتے ہیں اللہ کی، اس لیے کہ ان کی عظمت بڑی ہوتی ہے، یا پھر قسم اٹھائی جاتی ہے جس سے بندے کو پیار ہو، جس سے بندے کو پیار ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بندہ کبھی قسم اٹھاتا ہے مجھے اپنی جان کی قسم ہے، یا قسم اٹھاتا ہے مجھے اپنی اولاد کی قسم ہے، یا قسم اٹھاتا ہے مجھے اپنے یار کی قسم ہے۔ میرا رب قسم اٹھاتا ہے کبھی تین کی، جگہ دے سدھا دیا ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، توجہ۔ میرا اللہ قسم اٹھاتا ہے پیاری چیزوں کی، ہم بھی قسم اٹھاتے ہیں پیاری چیزوں کی۔ میرا اللہ قرآن میں اپنے نبی کی حیات کی قسم اٹھاتا ہے، اپنے نبی کی جان کی قسم اٹھاتا ہے، اپنے نبی کے زمانے کی قسم اٹھاتا ہے۔ اسی لیے میرے حضور سیدی مرشدی آقائی مولائی حضور غوث زمان فاتح قادیان حضرت پیر مہر علی شاہ بولے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ کوئی مثل نہ جانی دی، علی صاحب کوئی مثل نہ جانی دی، رب پیا قسم کھوے تیری پاک جوانی، تیری پاک جوانی، تیری پاک جوانی، سب کی آواز آئے رب پیا قسم کھوے تیری پاک جوانی، سب بولو تیری پاک جوانی، تیری پاک جوانی۔ کیوں قسم اٹھاتا ہے میرا اللہ؟ اس لیے کہ آج ہم بھی تو یہی کہتے ہیں اور رب کو بھی میرا نبی سب سے زیادہ محبوب ہے، اسی لیے ہم بھی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں طیبہ والمومایا، طیبہ والمومایا۔ میں کہتا ہوں آج 11 ربیع الاول کی رات ہے، 12ویں رات ہے میرے نبی کے میلاد والی رات ہے، بس اتنا محبت و ذوق سے بولو تاکہ مجھے سنانے میں مزہ آئے اور جو محبت میں لینا چاہتا ہوں وہ مل جائے۔ طیبہ والمومایا، طیبہ والمومایا۔ ماشاءاللہ بڑا لطف آ رہا، اگر تھوڑا سا اور زور سارے لگا لو تمہارا آ جائے۔ طیبہ والمومایا،
جو ابھی بھی نہیں بولے گا وہ کب بولے گا؟ کہہ لو ایک سونا تو لگے تو جا ندی ہوبدی نہ سکنیا شاہ جی ندی ہوبدی نہ سکنیا ندی ہوبدی نہ سکنیا ندی ہوبدی نہ سکنیا حشر دے دن مایا کرتے مکنیا پڑھ سو کہ کوئی نہیں انج تک گل نہیں نہ جائے 11 ربیع الاول ہوئے تو جناب گلستان فاطمہ کالونی دا ایریا ہوئے ندی ہوبدی نہ سکنیا ندی ہوبدی نہ سکنیا حشر دے دن سونا گلتے مکنیا گلتے بات کرو تاکہ آپ کو سمجھ آئے میری حضور قبلہ بابو جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ترنگ میں آئے ادھر اپنے ترنگ میں آئے اپنے مان میں آئے محبت نے جوش مارا تو کیا بولتے ہیں آپ فرماتے ہیں گڈی آ گئی اسٹیشن اے خیری صاحب مایا جڑا ہوندہ ہے نا مایا اُدھا پہلا جملہ اُدھا رابط کوئی نہیں ہوندہ اور جتھے مرضی جوڑو اصلی معنی اگلے جملے چاندہ ہے حضرت بابو جی قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کہتے کیا ہیں کٹیا گیا پیشن سے ہٹ وجہ میں بابو میں نو سونا برا ہٹ میں بابو میں نو سونا بیکھن کے کیوں کہ تیباول مومایا تیباول مومایا آواز آئے تیباول مومایا ایک سونا ہے تو لگنے دو جاوے سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے شفائیں میرے نبی کی طرف سے ملتی ہیں جب میں ادھر آیا پوچھو میرے دوستوں سے میری حالت کیا تھی لیکن اب میں جیسے جیسے میرے نبی کا ذکر ہوتا جاتا ہے میرے نبی کے ذکر کی توجہ ملتی جاتی ہے اللہ کی قسم ہے لطف میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے ایک مرتبہ اپنے آپ کو نبی کی گلی کا گدا بنا کے تو دیکھو پھر دیکھو لذتیں کیسے آتی ہیں تیباول مومایا تیباول مومایا جی تیباول مومایا ایک سونا تو لگنے دو جاوے اللہ قسم اٹھاتا ہے اس کی جس کی عظمت بیان کرنی ہو یا جس سے میرے رب کو محبت ہو یا جو شہر نفع بخش ہو اللہ میرے نبی کی زندگی کی قسم اٹھا کے کہتا ہے لعمرکا میں ایک بات سمجھا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں لعمرکا محبوبہ مجھے تیری عمر کی قسم ہے دوسرا معنی ہے محبوبہ مجھے تیری جان کی قسم ہے عمر کی قسم ہو تو بھی معنی یہ بنے گا سونے جو عرصہ زمانے کا تیرے ساتھ منسلک ہو گیا ہے محبوبہ مجھے وہ اتنا پیارا ہے میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں سبحان اللہ کا محبوبہ مجھے تیری جان کی قسم ہے یا مجھے تیری عمر کی قسم ہے پھر فرمایا والعصر محبوبہ مجھے تیرے زمانے کی قسم ہے ادھر قسم اللہ یا اس چیز کی اٹھاتا ہے جس کی عظمت بیان کرنی ہے سبحان اللہ میری گفتگو سمجھنا سے نا پتہ ہے توجہ چاہیے نا
اللہ قسم اٹھاتا ہے یا اس چیز کی جس کی عظمت ظاہر کرنی ہو، یا اس کی جس سے پیار ہو، یا اس کی جو نفع بخش ہو، قاسم صاحب، یا اس کی جو نفع بخش ہو، تو اللہ کہتا ہے لعمرو کا محبوبہ مجھے تیری جان کی قسم ہے، سبحان اللہ، محبوبہ مجھے تیری عمر کی قسم ہے، محبوبہ مجھے تیرے زمانے کی قسم ہے۔ مانا کرو نا، اللہ نبی کی جان کی قسم اٹھائے، نبی کی عمر کی قسم اٹھائے، نبی کے زمانے کی قسم اٹھائے، گویا اللہ بتانا چاہتا ہے میرے نبی کی زندگی شان والی، میرے نبی کی زندگی عظمت والی، میرے نبی کی زندگی مجھے پیاری، میرے نبی کی زندگی نفع دینے والی ہے۔ پھر زمانے کی قسم اٹھائی، جدوں والعصر کہہ چھڑیا، جدوں والعصر کہہ چھڑیا کہ جھگڑا کیریا ناصر، جو گزرے نے جو گزرن گے زمانے سارے تیرے نے، جو گزرے نے جو گزرن گے زمانے سارے تیرے نے، سارے مل کے بولو جو گزرے نے جو گزرن گے زمانے سارے تیرے نے۔ آدھرا پھر چلتے ہیں، توجہ فرمانا، میرا رب فرماتا ہے نون والقلم، مجھے قسم ہے نون کی، مجھے قسم ہے قلم کی۔ اب اس نون سے کیا مراد ہے، قسم سے کیا مراد ہے، میں جلدی جلدی صرف یہ معنی کر کے پھر نبی کے میلاد پہ آتا ہوں۔ نون نور کا پہلا حرف ہے، نون نور کا پہلا حرف ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں اللہ نے یہاں پر نبی کے نور کی قسم اٹھائی ہے، اللہ نے یہاں پر نبی کے نور کی قسم اٹھائی ہے۔ قلم کا معنی کیا ہے؟ ایک تو ہوتا نا قلم یہ جس سے لکھا جاتا ہے، علامہ آلوسی نے بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے، نون بھی نبی کا نام ہے، قلم بھی نبی کا نام ہے۔ خیری صاحب میں آنا تو انہوں لطف آ جانا ہے جڑی گل میں ان کرن لگا۔ اکثر حدیثوں میں آتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، ساتھ ایک اور حدیث آتی ہے اول ما خلق اللہ القلم۔ خیری صاحب اللہ دی قسمیں تو انہوں مزہ آنا ہے تو میں یقین نہ لانا یہ گل پہلی والی سنو گے۔ نون نبی کا نور ہے، قلم سے مراد کیا ہے؟ علامہ آلوسی باز کرتے کرتے فرماتے ہیں نون سے مراد نبی کا نور ہے، اور تم نے حدیثیں سنی ہیں جن میں ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ القلم۔ مولوی آپس میں بیٹھ گئے، قلم پہلے یا نبی کا نور پہلے، قلم پہلے یا نبی کا نور پہلے، کسی نے کہا نبی کا نور پہلے ہے پھر قلم بنی ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں اور مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاؤں، نور سے مراد نبی کا نور ہے، قلم سے مراد بھی نبی کی ذات ہے۔ اب تعارض ختم ہو گیا، اب تعارض ختم ہو گیا، اب اختلاف ختم ہو گیا۔ اگر حدیث پڑھو اول ما خلق اللہ نوری، معنی یہ ہے کہ اللہ نے میرے نبی کے نور کو پہلے پیدا کیا۔ اگر حدیث یہ پڑھو اول ما خلق اللہ القلم، جب قلم نبی کو مان لیا پھر کوئی تعارض نہیں رہا ہے، قلم بھی نبی کی ذات ہے، نور بھی نبی کی ذات ہے۔ اگلا جملہ نون والقلم، نون والقلم۔ علامہ آلوسی اگلا جملہ لکھتے ہیں نون سے مراد دوات ہے، قلم سے مراد قلم ہے۔ دوات کون سی ہے، قلم کون سی ہے؟ فرمایا نون سے مراد جو دوات ہے وہ مصطفیٰ کے ہونٹ ہیں۔ نون
قلم دوات سے لکھتے تھے نا پہلے. بے شک نون سے مراد دوات ہے, قلم سے مراد نبی کی زبان پاک ہے. توجہ, میرا اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے نبی کے مبارک ہونٹوں کی, نبی کی مبارک زبان جس کو میں نے قلم کہا ہے. کیوں قسم ہے؟ فرمایا یہ بولتا ہے, حکمت کے موتی رولتا ہے, اور خود میرا اللہ کہتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جتنے بڑے بندے کی قلم ہوتی ہے, سبدار صاحب, قلم جتنے بڑے بندے کی تحریر اتنی پکی ہوتی ہے. قلم جتنے بڑے بندے کی تحریر اتنی پکی ہوتی ہے. اب میرا نبی قلم الہی ہے, میرا نبی قلم الہی ہے, میرا نبی قلم الہی ہے. خود سوچ, قلم الہی زبان مصطفیٰ ہے, اس سے جو بات نکلتی ہوگی جتنی کمال والی ہوگی. میرے تاجدار گولا پھر بولے او دے رتبے نہ کوئی تولے, او دے رتبے نہ کوئی تولے, او دے رتبے نہ کوئی تولے, او دے رتبے نہ کوئی تولے. نصیر ملت کی بارگاہ میں بھی چلے تو وہ کیا کہتے ہیں, او سرکار دا ایک بوہا, ادھر او سرکار دا ایک بوہا, رب دی جتے ہر ویلے ہوہا. او سرکار دا ایک بوہا, رب دی جتے ہر ویلے ہوہا. آپ دا ایک ایک لفظ زبانو ان ہوا الا وحی یوحی. خیری صاحب میں نو آندے نے بھئی تسی اتھے آندے ہو تو تقریر اور ہوندی ہے, کسی اور پاسے اور ہوندی ہے. میں پتہ کی آندہ میں جی گالے ہے بھئی انہوں نے میرے نال پیار ہے, میں نو انہوں نال پیار ہے. توجہ, اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے نون دوات کی, قسم ہے قلم الہی کی. پھر اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں, میں انہیں چھوڑ کر کے نبی کے میلاد کی طرف آتا ہوں. آئیے ذرا, میرا رب فرماتا ہے مجھے قسم ہے نون کی. علامہ علوسی پتہ ہے کیا لکھتے ہیں, یہاں نون کہتے ہیں مچھلی کو. اللہ اکبر, سبحان اللہ. نون کس کو کہتے ہیں جی؟ مچھلی کو. بولو بولو کس کو؟ مچھلی کو. اچھا بولو, مچھلی کو. مچھلی کو. ایک قول یہ ہے کہ یہ اس مچھلی کی قسم ہے جس پر زمین قائم ہے. اللہ سبحان اللہ. نہیں سمجھے آپ؟ اس مچھلی کی قسم ہے جس پر اچھا بولو نا. زمین قائم ہے. قاسم صاحب ایک جملہ بولا, اگر مچھلی پر زمین قائم ہو اللہ اس کی قسم اٹھاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ریاض صاحب, سبحان اللہ. جس مچھلی پر زمین قائم ہے اگر رب اس کی قسم اٹھاتا ہے تو جس نور محمد کی وجہ سے کائنات ساری. لو جی, نون کہتے ہیں مچھلی کو. ایک تو یہ مچھلی, دوسرا ایک خاص مچھلی ہے. علامہ علوسی فرماتے ہیں یہ اللہ اس مچھلی کی قسم اٹھاتا ہے جس مچھلی میں 40 دن جناب یونس رہے تھے. اس مچھلی کی قسم جس میں جناب یونس, اچھا بولو نا, جس مچھلی میں جناب یونس 40 دن رہیں رب اس کی قسم اٹھاتا ہے. تو جس گنبد خضرا میں مصطفیٰ
जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है जहाँ रोज़ाए वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ ने कहा ये मदीने की गलियाँ, कहाँ ने कहा ये मदीने की गलियाँ, ये अज़मत नहीं है तो फिर और क्या है, फिर और क्या है जहाँ रोज़ाए खैरुल वरा है वो जन्नत नहीं है। फिर पलट के चलते मेरा रब फरमाता है मुझे कसम है उस मछली की जिस मछली में जनाबे यूनुस 40 दिन रहे। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन रहे, मेरा रब उस मछली से प्यार करे जिस अम्मा के पेट में मेरा नबी 9 महीने रहा हो। इसीलिए हम कहते हैं जिथे सोने ने तलियां लाया तमहीद मेरी हो गई। अब मैं अपनी तकरीर पे आ रहा हूँ मोहब्बत में। जिथे सोने ने तलियां लाया उस था वर्गी कोई था नहीं है जेड़ी चमली सी कुछ भी नहीं आता मैं केड़ा बोले लेकिन खुद सोचो मैं केड़ी जइते आके चुमोण लगे हो और जेड़ी चुमदी सी था आका दा जेड़ी चुमदी सी था आका दा जेड़ी चुमदी सी था आका दा आमीना वर्गी कोई माता आवाज़ आए जड़ी चुमली सी माता। आदरा चलते हैं कि मेरे नबी की माँ सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा। सुभान अल्लाह बिछड़े हो सुभान अल्लाह थोड़ा एक और ज़ौक़ पूरा कर दिया तो फिर उस ते चुप नहीं रहना ना बोलना है जिन मैनू दरकार होती है। सुभान अल्लाह साडे तो पुराने बेलियो तुहानू ते पता ही है भाई असां ना तुहाडे कोलों नोट मंगे ते ना तुहाडे कोलों वोट मंगे। सुभान अल्लाह नहीं मंगे ना जी मना जरूर कीता उसी बेशक मंगया नहीं ना वोट ना कुछ भी नहीं लेकिन असा जदों भी आख्या पता क्या आख्या मेरे नबी दा नाम सुन के मोहब्बत नाल सुभान अल्लाह बोलो साडी यही होगी। आदरा देखते हैं कि वो नूर जो सैयदा आमिना के पास आया आमिना के पास आया इसने इससे पहले किसको चमकाया राशिद भाई भी साउंड सोना चलाया हुन सोना चलाया। तवज्जो 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 ये नूर जो सैयदा आमिना के पास आया सुभान अल्लाह साउंड सही है तो सब चुप कर गए। सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। इसने पहले किसको चमकाया बल्कि मुझे कहने दो ये सजदे में रहने के पहले इसने कायनात को 4 चांद लगाए। दुनिया में आने से पहले इतना लंबा सजदा फरमाया। अल्लाह क्या बात हाय 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 साहब जुमला है मेरे नबी ने दुनिया में आने से पहले इतना लंबा सजदा फरमाया जिसके जिसके मेरे रब ने मेरे नबी को अहमद का मोहताम अता फरमाया।
آمد اسے کہتے ہیں نا جس نے سب سے زیادہ حمد کی ہو. میرے نبی کا نور بنا سجدے میں گیا. اتنا لمبا سجدہ ہوا. اس سجدے کو یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. وہ نور میرے رب نے سب سے پہلے بنایا. کیونکہ 11 ربیع الاول گزرا ہے, 12 رات ہے. میں نے جو کچھ آپ سے بات کرنی تھی وہ کر لی ہے. اب ذرا محبت سے سنتے جانا ہے. یہ نور رب نے بنایا. پھر جس لباس بشری کو رب نے بنانا تھا, حضرت جناب میرے رسالت امام کا لباس بشری وہ جناب آدم کی پشت میں آیا. وہ نور جس کو رب نے پہلے بنایا, جس نے سجدہ فرمایا, پھر رب نے لقب احمد عطا فرمایا. پھر اس نور کو میرے رب نے جناب آدم میں ہدیت فرمایا. پھر اس نور نے جناب آدم کو چمکایا. تیار ہو سارے؟ تیار ہو تو اس نور کو دیکھتے ہیں. وہ نور جناب آدم کی پشت میں آیا. آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے یانس کے بیٹے قینان کے بیٹے محلائل کے بیٹے بیارت کے بیٹے عدریس کے بیٹے متوشق کے بیٹے لبکنے کے بیٹے نونو کے بیٹے سامسان کے بیٹے دلال عامر کے بیٹے عطا کے بیٹے تاریخ کے بیٹے خلیل اللہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے بیٹے عوام کے بیٹے حمل کے بیٹے سلمان کے بیٹے عیسیٰ کے بیٹے عیسیٰ کے بیٹے احد کے بیٹے ابوبا کے بیٹے ادران کے بیٹے الیاس کے بیٹے مسری کا بدر کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانا کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فہر کے بیٹے غالب خالد کے بیٹے لوئی کے بیٹے عابد کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبدالمطلب کے بیٹے عبداللہ کے گھر میں 12 جو چاند چمچا وہ بنا محمد رسول اللہ. بولے گا تیبہ بلے مومایا تیبہ بلے مومایا بولو تیبہ بلے مومایا تیبہ بلے مومایا تیبہ بلے مومایا تیبہ سبحان اللہ آسمانی تارائے کملی ماننے آسانو تیرا سہارا سانو تیرا سہارا. تکبیر ایک سونا ہے تو لگنے تو جاؤ جاری نہیں جاری کیوں رکھا ہے تو اے بندے کیا کریے وہ ختم کریے نہیں سر صبح جلوس تک جاری نہیں جے تو چاول ٹھنڈے ہونے پھر مکائیے نہیں ٹھنڈے نہیں ہونے نہیں ہوں گل ہوئی ہے وہ ایک بندہ گیا جناب تو لگنے تو جاوے چلتے ہیں پھر یہ نور آیا جناب آدم
نام سے چلا مختلف پشتوں سے مختلف رحموں میں میرے نبی فرماتے میرے رب نے میرے نور کو پاک پشتوں سے پاک رحموں میں پشتوں سے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں میرے رب نے میرے نور کو متمکن کیا یہ نور آتا رہا اپنے زمانے میں اب جس ہستی میں یہ نور آتا تھا اسے چمکاتا رہا چونکہ میرے نبی کا میلاد پڑھ کے آپ سے اجازت لینی ہے میرے نبی کے دادا حضور حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں اور جب یہ نور میرے جسم میں میری پشت میں آیا اچانک میں کیا دیکھا ہوں میں کعبۃ اللہ کے پاس ہوں کعبۃ اللہ کے پاس مجھے اونگ سی آ گئی ہے مجھے نیند سی آ گئی ہے بھائی میں نے ایک خواب دیکھا ہے وہ خواب میں نے شاید پہلے کہیں بڑی مرتبہ بیان کیا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیے تھوڑی بات کرو اس کو اپنے ذہن میں رکھیے ذرا جناب عبدالمطلب فرماتے ہیں جب خواب دیکھ کر میں بیدار ہوا میں جاگا مجھے میری آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا مختلف فرماتے ہیں میری آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا آنکھوں سے پانی ٹپک رہا تھا یوں لگتا تھا کسی نے مجھے نہلا دیا ہے میرے جسم سے خوشبو آنے لگ گئی تھی مجھے معلوم ہوا مجھے چینج سی آئی ہے میری پیشانی چمکنے لگی میری پیشانی چمکنے لگی میں آگے جلدی سے بڑھوں گا ابرہہ والا واقعہ بھی لوگوں نے دیکھا ہے وہ جو کعبے میں حملہ کرنے آیا تھا آپ کے ذہن میں صرف اشارہ دوں گا میرے نبی کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے ابرہہ کعبے میں حملہ کرنے آتا ہے میرا رب جب اس واقعے کو بیان کرتا ہے فرماتے ہیں علم ترا صاحب علم ترا استفہام انکاری یعنی کسی بات کی بظاہر نفی کر کے اس بات کیا جاتا ہے میں مثال دوں شاہ جی میرے پاس مجھے نیچے سے آتے ہوئے انہوں نے دیکھا میری طبیعت خراب ہے آپ میں سے کسی کو نہیں پتا تھا جب میں یہاں آیا میں حشاش بشاش میں آپ سے کہوں اور جب میں آیا تھے تو ساتھ تکیا نہیں تو ساتھ سو سہی تو پتہ ہی کوئی نہیں شاہ جی نو آقا شاہ جی تو ساتھ تکیا نہیں مطلب یہ ہے کہ جس نے پہلے وہ واقعہ دیکھا ہو اسے یوں پوچھا جاتا ہے ہو تو تکیا نہیں میرے نبی کی ولادت بعد میں ہوتی ہے ابرہہ حملہ پہلے کرتا ہے رب قرآن میں ذکر کرتا ہے علم ترا اور علماء کے لیے میں عرض کروں راج ہوتا ہے ترا یہ آنکھ کی پتلی سے دیکھنے کو کہتے ہیں بس ایک جملہ سن لو اگر میرا نبی دنیا میں آنے سے پہلے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کے احوال سے باخبر ہے تو آج میرا نبی کو بڑے خطرہ ہے کہ ہم سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے آئیے چلتے ہیں آگے جناب حضرت عبدالمطلب سے یہ نور جناب عبداللہ میں آیا جناب حضرت عبداللہ اتنے سوہنے بولو سبحان اللہ عبداللہ اتنے سوہنے اتنے خوبصورت سے جناب عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ ہمیں جو بشارتیں ملی تھی ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہی ہمارا بیٹا عبداللہ ہے جسے اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمانا ہے اتنا پیارا اتنا سونا ہے یہاں تک کہ جب یہ جوانی کی حدوں کو پہنچے لوگ ان کے درپے ہو گئے تھے کوئی انہیں قتل کرنا چاہتا تھا کوئی ان سے پیار کرتا تھا یہاں تک کہ مکے کی عورتیں گرد و نواح کی وہ آ کر کے جناب عبداللہ تو دیکھ کر کے
کہتی عبداللہ ہم سے شادی کر لو، عبداللہ ہم سے شادی کر لو۔ یہ ایک فاطمہ نامی عورت مشہور ہے، لیکن سیرت نگاروں نے کئی عورتوں کے نام لکھے ہیں، ایک نہیں کئی نے کہا کہ ہم سے شادی کر لو، اور میں وہ ایک فاطمہ نامی عورت ہے جو پرانی کتابوں کی عالمہ تھی، پرانی کتابوں کی عالمہ تھی۔ اس نے کہا عبداللہ میرے ساتھ شادی کر لے۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں نانا میں اپنے گھر والوں کے مشورے کے بغیر کوئی کام کر نہیں سکتا۔ اسی طرح جناب حضرت عبداللہ حضرت وہب کے ساتھ گئے شکار کرنے کے لیے کہیں باہر۔ جناب وہب زاری کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا 70 گھڑ سوار آئے، لگتا تھا یہ یہودی ہیں، وہ عبداللہ کے گرد ہو گئے۔ مجھے پتا چلا یہ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، میں پریشان ہو گیا، جا کر عبد المطلب کو جواب کیا دوں گا؟ کہتی اتنی دیر میں نے دیکھا وہ تلواریں لے کر کے آگے آئے، آسمانی بجلی آئی، آسمانی بجلی آئی، سب کو جلا کے خاکستر کر گئی۔ عبداللہ واپس آئے، بات چلتے چلتے میرے نبی کے پھول جناب حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہو جاتا ہے۔ اب جب حضرت آمنہ سے نکاح ہو گیا نا، حضرت عبداللہ پھر نکلے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر نکلے وہی فاطمہ نامی عورت۔ اس نے دیکھا جناب عبداللہ کو، منہ پھیر لیا۔ آپ نے اسے بلا کے کہا اور جب میں پہلے یہاں سے گزرا تھا تو مجھے منتیں کرتی تھی کہ میرے سے شادی کر، 100 اونٹ تحفے میں دوں گی، آج کیوں نہیں بولتی؟ اس نے کہا عبداللہ میں کوئی عام عورت نہیں ہوں، سبحان اللہ اس بات سبحان اللہ بنا دیئے، میں کوئی عام عورت نہیں ہوں، میں پرانی کتابوں کی عالمہ ہوں۔ تیری پیشانی میں ایک نور چمک رہا تھا، میری ان پرانی کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں بھی لکھی ہیں۔ ایک جملہ اگر سن لو غور سے، نبی کے والدین کو سبحان اللہ کہہ کے سلامی دے دینا۔ لوگ کہتے ہیں نا صرف حضور کی بات، ہماری کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں بھی لکھی ہیں، اس کے والدین کی نشانیاں بھی لکھی ہیں۔ عبداللہ وہ نور جو تیری نشانی سے پہلے چمک رہا تھا آج نہیں ہے، وہ جس کے نور سے تیری چمک تھی نشانی۔ اس غلطے ہو اگر بولن نہ بولن ہیر یا سبحان اللہ، وہ جس کے نور سے تیری چمک تھی نشانی، اسی کی میں طالب اور اسی کی میں دیوانی۔ کل 12 ربیع الاول تے میں جس جگہ تقریر کرنی ہے چکوال، نور سے تیری چمک تھی یہ پیشانی، اسی کی تھی میں طالب اور اسی تھی میں دیوانی۔ مگر کیا کروں ہائے قسمت میں پھوٹی ہے، سنا ہے تجھ سے وہ دولت آمنہ نے لوٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ نامی عورت کہنے لگی مجھے کوئی غرض نہیں تھی، میں یہ چاہتی تھی کہ کاش
اس آخری نبی کی ماں میں بن جاؤں، ہائے 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 سبحان لیکن اس کے حصے میں کیسے آتا؟ ازل سے فیصلے ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جناب عبداللہ ہیں، میرے نبی نے قربانی دینا چاہیے، سبحان اللہ۔ قربانی دینا چاہیے شاہ جی۔ وہ جو زمزم کا کنواں کھودا تھا، منت مانی تھی اگر پانی نکل آئے اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا قربان کروں گا۔ سبحان اللہ۔ زمزم نکل آیا، سبحان اللہ۔ پھر حضرت عبدالمطلب کو یاد آئی میں نے قربانی مانی ہوئی تھی، کس کو قربان کروں؟ ایک ایک سے پیارا دلارا ہے، سب سے سونے جناب عبداللہ ہے۔ 10 بیٹوں میں سے ہر ایک اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، مجھے قربان کرو، مجھے قربان کرو، مجھے قربان کرو۔ فیصلہ نہیں ہو رہا، جناب عبدالمطلب فیصلہ کرتے ہیں، چلو قربہ ڈالتے ہیں، جس کا نام نکل آیا اسی کو قربان کر دیں گے۔ قربہ ڈالا گیا، نام جناب عبداللہ کا۔ ادھر ذرا توجہ، خود سوچو، بیٹا قربان کرنا ہے، سبحان اللہ۔ بیٹا قربان کرنا ہے، ایک ہو یا 10 ہو، ہائے ہائے یہ اس باپ سے پوچھ جو یہ فیصلہ کرے کہ میں نے بیٹا قربان کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹے کتنے بخشنے والے ہیں، 10 کے 10 کھڑے ہو گئے، مجھے قربان کرنا، مجھے قربان کرنا۔ نام جناب عبداللہ کا آیا، سارے خاندان والے آگئے، نا 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 نا، عبداللہ کو ہم ذبح نہیں ہونے دیں گے، یہ بڑا پیارا ہے، بڑا سونا سونا، سبحان اللہ۔ بڑا خوبصورت ہے۔ یہاں میں ایک جملہ کہہ دوں خیری صاحب، اگر میرے نبی کے نور کی وجہ سے جناب اسماعیل بچے، وہ اتنے دور، سبحان اللہ۔ پھر نبی بھی ہیں، اپنی شان بھی ہے، اتنے دور ہیں، اگر وہ میرے نبی کی وجہ سے بچے تو عبداللہ بھی میری نبی کی وجہ سے اب ایک بات پھیل جائے گی، میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں۔ اچھا قرآن ڈالا، چلو اس طرح کرتے ہیں، کسی کاہن کے پاس گئے، کہا تمہارے زمانے میں ایک بندے کا خون بہا کتنا ہے؟ کہا 10 اونٹ ہیں۔ انہوں نے کہا ایک طرف قرآن ڈالو عبداللہ کے نام کا، ایک طرف 10 اونٹ کے نام کا، اگر عبداللہ کا نام نکلے 10 بڑھاتے جاؤ، جب تک قرآن اونٹ کے نام نہ نکلے بڑھاتے جاؤ۔ قرآن ڈالا گیا، 10 اونٹوں کا، ادھر عبداللہ کا نام عبداللہ کا آیا، 10 بڑھائے 20 کا نام عبداللہ کا آیا، پھر 10 بڑھائے 30 کا نام عبداللہ کا آیا، پھر 10 بڑھائے 40 نام عبداللہ کا، پھر 50 نام عبداللہ کا، 60 نام عبداللہ کا، 70 نام عبداللہ کا، 80 نام عبداللہ کا، 90 نام عبداللہ کا۔ میرے نبی نے آنے سے پہلے ہی انسانیت کی قدر کو جاگر کیا۔ چلو تو سانو نہیں سمجھ آنی، میں اپنا راجہ راضی کا جانا۔ جب 100 اونٹوں کا قرآن ڈالا گیا، قرآن اونٹوں کے نام نکلا۔ اچھا یہ قرآن نام نکلا، اونٹ ذبح کیے گئے، جناب عبداللہ بچ گئے۔ اب جناب عبداللہ فرماتے ہیں جب وہ نور میرے بدن میں تھا، میں کیا دیکھتا ہوں، جانور مجھے میری عزت کرتے ہیں، درندے میرا حیا کرتے ہیں، پتھر مجھے سلام کرتے ہیں، درخت مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، یہ نور جناب حضرت آمنہ کے بدن میں آیا۔ جناب آمنہ فرماتی ہے سے خوشبو کے ہلے آنے فرماتی ہیں میرا لال میرے بدن میں،
اب اس نے اپنے عجائبات دکھانے شروع کیے. فرماتی ہے میرا لال 9 مہینے میرے بطن میں رہا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا, سبحان اللہ, محسوس تک نہیں ہوا. سبحان اللہ. فرماتی ہیں ہاں مجھے اس وقت پتہ چلتا جب ایک نبی آ کر مجھے کہتا آمینہ مبارک ہو تو نبیوں کے امام کی امام ہونے والی. میرے نبی کے میلاد کی خوشخبریاں دینے نبی آئے. سبحان اللہ. توجہ فرمائیے ذرا, یہ عجائبات ہوتے رہے چونکہ یہ میں نے بارہا بیان کیا ہے, لیکن رات جو یہ مناسبت ہے اس لیے ذرا بیان کرتا چلو. توجہ فرمائیے. جناب آمنہ فرماتی ہیں میرا لال میرے بطن میں جن رستوں سے گزرتی ہوں رستے میں جتنے درخت ہوتے وہ جھک کر مجھے سلام کرتے, پتھر پکار کر مجھے سلام کرتے, درندے جانور مجھ پہ حملہ کرنے کی بجائے آ کر اپنے سر میرے قدموں میں رکھتے کہتے السلام علیکہ یا ام رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ گویا کہتے ہیں سلام تجھے بھی آمینہ, تیرے دار پر بھی درود ہو, گود کتنی عظیم ہے, تیری گود کتنی عظیم ہے, میرا جس کو ماں تمام ہے, اب ذرا توجہ فرمانا. جناب آمنہ فرماتی ہیں میرا لال میرے بطن میں سبحان اللہ. اللہ کا وصال ہو گیا, لیکن میرے جسم سے خوشبوئیں. پھر ہم جب پانی بھرنے کے لیے کنویں پہ جاتی, صاحب تفسیر مظہری نے حضرت علیمہ کے بارے میں بھی لکھا ہے, سبحان اللہ. اور یہی حضرت سیدہ آمنہ کے بارے میں صاحب محارج نحوہ نے لکھا ہے. فرماتی ہیں جب ہم پانی بھرنے کنویں پہ جاتے ہیں ہمارے ساتھ اور عورتیں بھی ہوتی, لیکن جب پانی بھرنے کے لیے ہم کنویں پہ جاتی باقی عورتیں کنویں میں جاتی ڈول لٹواتی پھر نکالتی, لیکن جب میری باری آتی میں کنویں کے قریب جاتی, کنویں کا پانی نیچے ہوتا, مجھے دیکھ کر کے پانی اچھل کے قریب آ جاتا. دوسرے لفظوں میں پانی نیچے, کیا بات, پانی نیچے ہوتا سبحان اللہ. جیسے سیدہ آمنہ کو دیکھتا کیا چھل کے قریب آتا. آمنہ یہ قانون قدرت ہے, اگر نہ تجھے یہاں آنے کی زحمت بھی نہ دوں. جناب آمنہ فرماتی ہیں میں پانی بھرتی, وہ گھڑا وہ برتن وہ مٹکا جو میں اٹھا کے لے کے جاتی میں سر پہ رکھتی, مجھے یوں پتا چلتا تھا اس کا وزن نیچے نہیں بلکہ کہیں سے اوپر کھینچ رہا ہے. کیا بات. بس اس دور میں یہ برکتیں دکھائی, اب یہی جو رات ہے 11 گزر گئی 12 آ رہی ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. 11ویں گزر گئی 12ویں آ رہی ہے, درمیان والی رات ہے, بلا تشبیہ مثال یہی گھڑیاں ہوگی. جناب آمنہ فرماتی ہیں مجھے
پتا چلا کہ ولادت کا وقت ہو گیا ہے، ابھی ولادت ہونے لگی ہے، آپ فرماتی ہیں میں اپنے کمرے میں میرے گھر میں میری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا آج کچھ ماحول بدلا کچھ ماحول بدلا حالات چین نظر آ رہے ہیں۔ فرماتی ہیں میں اپنے کمرے میں ہوں، میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں، بہت ساری چیزیں چھوڑ کر کے اپنے کمرے میں ہوں، تھوڑی دیر کے بعد مجھے کچھ ہلچل سی محسوس ہو رہا ہے، کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو میں کہہ دوں سبحان اللہ، آوازیں کیا آ رہی ہیں؟ آوازیں یہ آ رہی ہیں، رب کا پیارا حبیب دنیا میں آ رہا ہے، گویا آواز آ رہی ہے، مرحبا مرحبا رسول اللہ، جڑا تھک گیا تھا بولے، جڑا نہیں تھک گیا بولے مرحبا مرحبا یا رسول اللہ۔ یہی وہ گھڑیاں ہیں جن گھڑیوں میں کوئی فرشتے یہ نغمہ الاپ رہے تھے، گونج پڑ جائے ذرا آواز مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، سب کی آواز آئے مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا مرحبا کی صدائیں آئیں، اہلاً و سہلاً مرحبا کی صدائیں آ رہی ہیں۔ میں نے اپنے کمرے میں دیکھا، میرے کمرے میں تین لمبے لمبے قدوں والی عورتیں ہیں، ان کے ساتھ میں نے کچھ اور دیکھی ہیں۔ میں نے پوچھا کون ہو؟ ایک کہنے لگی میں حوا ہوں، ایک کہنے لگی میں آسیہ ہوں، ایک کہنے لگی میں مریم ہوں، ایک کہنے لگی یہ کون ہے؟ کہا یہ جنتی حوریں آئی ہیں۔ سبحان اللہ، حوریں آئی ہیں۔ رأیت الملائکۃ یطوفون حول حجرتی بأیدیہم ابابیل، اندر حوریں ہیں، باہر فرشتے ہیں، اندر حوریں باہر فرشتے۔ سبحان اللہ، جناب آمنہ فرماتی ہیں اتنے میں ان میں سے ایک نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک مشروب مجھے دیا، سبحان اللہ، بڑے ادب سے پیش کیا، آمنہ اس کو پی جا، سبحان اللہ۔ فرماتی ہیں میں نے اسے دیکھا، برتن سونا، برتن سونا، خوشبو والا، میں نے یہ برتن دنیا میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فرماتی ہیں برتن دیکھ کے میں حیران ہو گئی، پھر مشروب کو دیکھا، اعلیٰ من العسل ابید من اللبن رائحۃ من المسک، میں نے دیکھا برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ چٹا، دودھ سے زیادہ سفید، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ مجھے کہا میں نہ پی جا، فرماتی ہیں میں نے پیا، ادھر میں نے پیا، کیوں محسوس ہوا یہ کوئی اکسیر تعویذ ہے۔ جب میں نے پیا میرا سارا ڈر بھی دور ہو گیا، سارا غم بھی دور ہو گیا، دل کو قرار آ گیا۔ پھر فرماتی ہیں میں نے پرندے دیکھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے
پرندے دیکھ کے آئے میرے کمرے میں ہائے ہائے کی چونچوں میں سبز سبز سرخ اوئے سرخ اوئے سبحان اللہ سبز سبز سرخ 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 یعنی مختلف رنگ ہے نا آج میں کہہ رہا ہوں سبز سبز سرخ 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 مختلف رنگوں کی موتی ہیں اوئے اوئے سبحان اللہ وہ اپنی چونچوں میں لے کر آئے میرے کمرے میں موتی بکھیرے کہیں سے سبز لائٹ آ رہی ہے سبحان اللہ بھائی عاشقو یہ تو آپ 1400 سال پہلے آج جناب الیکٹرانک دور ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے میرے نبی کے میلاد والی رات اس وقت رب نے رنگ برنگی لائٹیں دے واہ جی واہ وہ جیسے ہی وہ موتی آئے میرا کمرہ معطر بھی ہو گیا عنبر بھی ہو گیا چمکدار بھی ہو گیا بس کیا بات یہ مبارک گھڑیاں ہیں سونے سونے سہانے پیاری گھڑیاں سونا وقت سبحان اللہ گویا میں کہتا ہوں سیدہ میں نہ کہتی ہوں کاش ویلا اتھے ہی رک جاوے سبحان اللہ سونی گھڑیاں میرا لال دنیا میں آیا جھنڈے تو آپ نے سنے ہیں نا سبحان اللہ جب میرا لال دنیا میں آیا میں نے مشرق مغرب دیکھے جنوب دیکھے میرا لال آیا میں نے نگاہ کو اٹھایا مجھے نظر آیا ایک جھنڈا مشرق میں لہرایا مغرب میں لہرایا ایک کعبہ جناتی چھاتی بس ان مبارک گھڑیوں میں سیدہ آمنہ فرماتی ہے میرا لال دنیا میں آیا سبحان اللہ میں خیال آیا میرا دیکھوں تو صحیح میرا بیٹا کیسا ہے شکل کیسی ہے صورت کیسی ہے رنگ ڈھنگ کیسا ہے نقش نین کس پہ گئے فرماتی ہیں فرائیتہو مقہولا مدہولا مسرورا مغسولا محبتا مطہرا ساجدا للہ عز و جل میں نے دیکھا میرا لال ہے پانوں پہ تیل لگا ہوا ہے کنگی کی ہوئی ہے زلفیں سمری ہوئی ہیں آنکھیں سرمے سے سکی ہیں نام پھٹے ہوئے ختنہ کیے ہوئے غسل دیے ہوئے اتر لگے ہوئے سونا سراپا لے کر کے آیا میرے گولے کو پیر نے اسی طرح بیان کیا مکھ چند بدر شاہ مکھ چند بدر شاہ مکھ چند زلف دیت تیرا بندہ یہ بھی نہیں پڑھتا پھر انہیں کو دو بولنا ہے زلف دیت ایک زمان کے بولو کالی زلف دیت مخبول کی مد بریا جتوں جاؤ کے لگا سرخا کھا کے چٹے چند موتی اس صورت نو میں جانا کھاتے
رب دی نشان سب بولو سچ سچ رب دی نشان جس شان سب سنیا سب ذوق بھی لو مزہ بھی لو تو سانو بھی ذوق دے سبحان اللہ اچھی بولو سبحان اللہ تہاڈیاں آنکھاں پورنا منے ٹھیک ہو گیا لیکن نال مل کے پڑھو تو پھر لطف ہی آوے نا سبحان اللہ اجمل کا احسن کا اکمل کا میرے علی میرے علی کتے تیری سنا کتے میرے علی کتے تیری سنا مستعفی تھی کتے جائیا سبحان اللہ اجمل کا احسن کا اکمل کا کہ میرے علی کہ تیری سنا مستعفی جانو والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم